السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آر شو. آپ دیکھ رہے ہیں یو آسٹ فار اٹ اینڈ آئی ایم یور ہوسٹ ڈاکٹر احمد قادری. آج سنڈے اسپیشل ولنگ وے اسٹوڈیو لاہور ڈاکٹرز انکلیو سے براڈ کاسٹ کیا جا رہا ہے. جیسے ہم ہر سنڈے کو سنڈے اسپیشل میں اپنے پاسٹ ویک کے سارے شوز کا ریویو کرتے ہیں, جو مین ٹاپکس ہوتے ہیں, جو کوئریز رہ گئی ہوتی ہیں, جو کوشچنز ہوتے ہیں آپ کی طرف سے, جو ان پٹ ہوتا ہے آپ کی طرف سے, ان سب کو ایک بار پھر ہم ریویو کرتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں ود آر ایکسپرٹ. جیسے سنڈے کو ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ڈاکٹر شاہ سوار. تو آج بھی ڈاکٹر شاہ سوار, ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. اینڈ جو ہمارے ٹائمنگز ہیں, ڈیز ہیں, ان کو بھی ڈسکس کر لیں کہ سیٹرڈے, سنڈے, منڈے, ٹیوزڈے 4 دن ولنگ ویز لاہور اسٹوڈیو سے براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے, جس میں سیٹرڈے ڈاکٹر صداقت علی شمولیت کرتے ہیں, مین گیسٹ آف آنر اور گیسٹ اپیرنس دیتے ہیں. ان کے علاوہ مس شمائلہ اور ڈاکٹر حماد وہ بھی موجود ہوتے ہیں آن سیٹرڈے. اسی طرح سنڈے اسپیشل میں اینڈ ڈاکٹر شاہ سوار یا کوئی اور جو ڈیوٹی پہ ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے. اسی طرح منڈے کو میں ڈاکٹر احمد اینڈ جسپال صاحب اپنا شو کنڈکٹ کرتے ہیں. ٹیوزڈے کو عبد الرحمٰن صداقت صاحب. اینڈ اسی طرح ویڈنسڈے اسلام آباد اسٹوڈیو سے براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے, جس میں جو سائیکائٹرسٹ ہیں ڈاکٹر امجد وہ گیسٹ اپیرنس کرتے ہیں. اور تھرسڈے اینڈ فرائیڈے فرام ولنگ ویز کراچی اسٹوڈیوز کلفٹن اینڈ ناظم آباد, جس میں ڈاکٹر طارق کرائیں اینڈ ڈاکٹر انعام بگٹی اینڈ ڈاکٹر وجاہت اپنی شمولیت کا پیش کرتے ہیں. اینڈ جو ہمارے شوز ہوتے ہیں, جو ہمارا اویئرنیس پروگرام ہے, دا مین ٹاپک از سائیکائٹرک ڈس آرڈرز, لائف مینجمنٹ, ہاؤ ٹو لیڈ اے ہیپی لائف, ہیلدی لائف, کیا ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, کیا وائٹل بیہیویئرز ہونے چاہیے, کیا مینٹل ہیلتھ اویئرنیس پروگرام سے ہمیں اویئر ہونا چاہیے. تو یہ کچھ ٹاپکس ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو آج بھی ہمارے پاس کچھ ٹاپکس ہیں جو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. تو فرسٹ ٹاپک از آل اباؤٹ ول پاور اینڈ اسکل پاور, جو ڈاکٹر صداقت نے بھی ڈسکس کیا اپنے کلپ میں, جو ہم دیکھتے ہیں ابھی تھوڑی دیر تک, کہ کس طرح جو ول پاور ہے وہ ایک انیشیشن تو مل جاتی ہے اس سے. مطلب ایک بندہ ہے جس نے کوئی کام کرنا ہے, تو ول پاور پہ رہتے ہوئے وہ اس کو اسٹارٹ تو کر سکتا ہے, لیکن سون آفٹر انیشیشن ہی اس کی جو ول ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اینڈ ونس اٹ از اوور, کیونکہ جو ول ہے اٹ از این ایکسپینڈیبل آئٹم, کہ آہستہ آہستہ یہ استعمال ہوتی رہتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. تو جب یہ ختم ہوتی ہے تو جو بھی ایکٹیویٹی ہم نے آغاز کی ہوتی ہے, چاہے وہ ویٹ لوز کرنا ہو, چاہے وہ جم ریگولرلی جانا ہو, چاہے وہ اسٹڈی کرنا ہو, یا ایون کہ جو بیماریاں ہیں ان کے علاج میں آنا, نشہ چھوڑے رکھنا, یہ بھی کچھ لوگ ول پاور پہ آغاز کرتے ہیں. لیکن کیونکہ ان کے پاس وہ اسکل نہیں ہوتا کہ اس کو کس طرح کیری آن کرنا ہے, اس کو کس طرح مینٹین کرنا ہے, جاری رکھنا ہے, کنٹینیو کرنا ہے, تو وہ ول جب ان کی ختم ہوتی ہے تو جلدی ہی ریلیپس ہو جاتا ہے. تو اسی کے متعلق ڈاکٹر صداقت علی اینڈ ڈاکٹر حماد کی ڈسکشن ہے, ہم دیکھتے ہیں, اور اس کے متعلق جو ڈسکشن ہے وہ آفٹر دا کلپ کرتے ہیں. جی کچھ بھی کر گزرے. مجھے عرصہ دراز سے یہ میں سوچتا رہا اس معاملے پر کہ لوگ ول پاور کے اتنے گربیدہ کیوں ہیں. ایکچولی پہلے اسکل پاور ہوتی ہی نہیں تھی. یعنی ہزاروں سال پہلے جب انسان نے اپنا سفر شروع کیا کرۂ ارض پر, تو کسی انسان کے پاس کوئی اسکل نہیں ہوتی تھی. وہ جنگل کے زمانے میں اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ول کی بنیاد پر چلتا پھرتا رہتا تھا. کچھ کھانے کو مل گیا, کچھ پینے کو مل گیا, کوئی اپنی حفاظت کر لی, تو وہ اینیمل برین کے ساتھ ہی زندگی گزارا کرتا تھا. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کا دماغ بھی دے رکھا ہے, جس کو ہم ہیومن برین کہتے ہیں, اور یہ عطیہ خداوندی ہے کیونکہ یہ صرف انسان کو ملا ہے. معاشرہ بھی تو یہ سکھاتا ہے. معاشرہ جب آپ کو یہ بتاتا ہے کہ تم کر لو گے, تمہارے میں اتنی ہمت ہے اور تم یہ کر گزرو گے, بغیر ریئلائز کیے کہ اس کے لیے کچھ اور سکلز بھی چاہیے. لیکن چونکہ یہ بہت
پرانی بات ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نا کہ جو پرانی ازلی قسم کی بات ہوتا ہے نا, وہ خاندانی نسخہ, وہ جو بتایا جاتا ہے کہ ہمارے خاندان میں مطلب یہ کوئی 100 سال سے نسخہ چلا آ رہا ہے. اچھا, یہ جو بات, میں کئی باتوں کے بارے میں بہت میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ زبانیں زد عام کیسے ہو جاتی ہیں. تو اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ول پاور ہونی چاہیے, مطلب دل ہونا چاہیے ہے کہ ول پاور سے ہی علاج ہوتا ہے, خاص کر کے ایڈکشن میں. اس لیے ہے کہ پہلے ول پاور کے علاوہ کوئی سہارا میسر نہیں تھا. فقط 300 سال پہلے صرف ایک ہی سہارا تھا. اگر کوئی بندہ بدلنا چاہتا ہے, نشہ چھوڑنا چاہتا ہے, تو ایک ہی سہارا تھا کہ وہ اپنے ارادے کی طاقت سے چلے. لیکن آج میرے ذہن میں ہے چند چیزیں جن کے لیے آپ کو کوئی سکل درکار نہیں ہوتی. جیسے اب 2 سال کا بچہ ہے تو آپ اسے واکر میں بٹھا دیں تو وہ اگلے ہی لمحے واکر کو لے کے سارے فرش پہ گھومنا شروع کر دیتا ہے, سیکھنا نہیں پڑتا. پھر وہ 3.5 سال کا 4 سال کا ہوتا ہے تو 3 پہیوں والی سائیکل پہ بٹھا دے, تھوڑی دیر میں وہ سائیکل چلا رہا ہوتا ہے. پھر 2 پہیوں والی سائیکل کی باری آتی ہے 10-12 سال کی عمر میں, تو تھوڑی بہت چوٹیں لگوا کے وہ پھر بھی سیکھ لیتا ہے. پھر 16-17 سال کی عمر میں گھر کی گاڑی ڈرائیور کو چلاتے دیکھ کے وہ خود ہی چلانا شروع کر دیتا ہے. لیکن آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی بندہ جہاز خود سے چلانا سیکھ لے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو خالی ول پاور کے ذریعے کی جا سکتی ہیں. آپ انڈا بوائل کر سکتے ہیں, آپ چائے بنا سکتے ہیں, لیکن آپ پزا نہیں بنا سکتے اس طرح, آپ حلیم نہیں بنا سکتے, مٹن کڑھائی اچھی نہیں بنائی, اس پہ سیکھنا پڑے. پڑے. کہ کوئی اسپیشل ٹاسک ایسے ہیں جو کہ آپ صرف ول پاور سے نہیں کر سکتے. ہاں, تو وہ اسپیشل ٹاسک جو ہیں اس میں انسانی عادتوں کو بدلنا بھی شامل ہے کہ جس میں ول پاور آہستہ آہستہ جب کمزور پڑ رہی ہوتی ہے تو اس کو سہارے کی جو ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے ہنرمندی چاہیے. اس کے لیے ان لوگوں کے طریقے پہ چلنا ضروری ہے جنہوں نے کامیابی حاصل کی. یہ تو بڑا ایک واضح پرنسپل ہے انسانوں کے لیے کہ وہ ان لوگوں کے راستے پہ چلیں کہ جنہوں نے فلاح پائی, اور ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلیں کہ جو برباد ہوئے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ول پاور جو ہے وہ اسکلفلی یوز کی جائے. اصل میں ول پاور بذات خود بھی ایک سکل ہے جسے سیکھا جا سکتا ہے. کیونکہ اگر آپ ول پاور کے نظام کو سمجھ لیں کہ ول پاور ایک کنزیومیبل چیز ہے جو روزانہ ہمارے اندر بڑھتی ہے اور روزانہ استعمال کرنے سے کم ہوتی ہے, اور اس کا ایک توازن رکھنا, اس کا ایک اندازہ رکھنا, اپنی ول پاور کو ناپتے تولتے رہنا. اگر ہم غور کریں تو ہم اپنی بڑھتی ہوئی یا کم ہوتی ہوئی ول پاور کو روزانہ مانیٹر کر سکتے ہیں, اور کچھ ٹپس کی مدد سے ول پاور کو ہم اوپر ہی اوپر رکھ سکتے ہیں, جن میں سے ایک نیند پوری کرنا ہے, اور ایک کھانا پینا اپنا صحیح رکھنا, لڑائی جھگڑا نہ کریں, ایکسرسائز کریں. تو یہ ول پاور کو فطری طور پر اوپر رکھنے کے کچھ نسخے ہیں. لیکن اگر آپ کو نشہ چھوڑنا ہے, اگر آپ کو ڈائٹنگ کرنی ہے, وزن کم کرنا ہے, اگر آپ نے سگریٹ چھوڑنا ہے, تو پھر آپ کو ذرا زیادہ ایلیبوریٹ ہنرمندی کی ضرورت ہوگی. اور یہ نہیں کرنا کہ پہلے یعنی نشہ چھوڑ دیا, پہلے سگریٹ چھوڑ دیا, ایک دم ڈائٹنگ شروع کر دی اور کچھ اس کے بارے میں سیکھا نہیں, اور بعد ازاں پھر جب ول پاور کمزور ہوئی تو ڈائٹنگ بھی خراب ہو گئی, نشہ بھی واپس آ گیا, سگریٹ بھی پھر پینے لگے, اور اپنے بارے میں یہ تاثر بنا لیا کہ میری ول پاور بڑی کم ہے نا اس لیے. تو ول پاور جہاں کم ہوتی ہے وہاں پھسلن ایکچولی ہوتی ہے. تو وہ جو پھسلن ہے جہاں سے انسان واپس گرنا شروع کرتا ہے, وہاں ول پاور نہیں کام آتی, وہاں سکل پاور کام آتی ہے. اور جب سکل پاور کی بات آتی ہے تو ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم سکل سکین کہتے ہیں. سکل سکین یعنی جو بھی کام ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں, بڑا کام کرنے جا رہے ہیں, بڑا منصوبہ ہے, تو اس کے لحاظ سے ہمیں اپنی سکلز کو دیکھ لینا چاہیے سکین کر کے کہ وہ 1 to 10 کے اسکیل پہ مختلف سکلز
کہاں کھڑی ہیں اور اس کے مطابق پھر تیاری کرنی چاہیے کہ یہ کام کرنے کی ضرورت ہے یا بیچ میں یہ کام کرنے کی ضرورت. جیسے کہ ایگزیکٹو سکلز ہوتی ہیں, تو جو لوگ CEO بنتے ہیں وہ ایگزیکٹو سکلز اگر پہلے نہیں سیکھیں گے تو ٹھوکریں کھا کے سیکھیں گے. کچھ ایگزیکٹو سکلز ہیں جو کہ CEOs کو یا کاروبار کرنے والوں کو یا سربراہی کرنے والوں کو یا بدلنے والوں کو یا نشہ چھوڑنے والوں کو وہ ایگزیکٹو سکلز لیکن یہ چاہیے. ہمیں اچھا تو نہیں لگتا جب ہمیں کوئی کہتا ہے تمہیں یہ کام نہیں آتا, تو ہمارا دماغ جو ہے یہ چیز قبول نہیں کرتا. بات کی نا کہ پرانی مت یہ ہے کہ ہم ول پاور سے ساری چیزوں کو ٹھیک کر سکیں. ابھی زمانہ بدلا, اسکل کے بغیر اگر آپ ول پاور سے یا قوت ارادی جس کو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے جب سوچ لیا ہے کہ ہم نے نشہ نہیں کرنا تو اب نہیں کریں گے, یہ کنزیومیبل ہے جیسے بھی بات ہو رہی تھی. جب یہ ختم ہوگی تو پھر آپ اور یہ واپس موقع پہ آپ کو دھوکہ دے سکتی ہے, اور اس کے کمی کو پورا کرنے کے لیے یو ہیو ٹو لرن دا اسکل. اچھا, اس میں یہ جو CEOs کا معاملہ ہے, یہ چونکہ یہ جیسے بیوروکریٹ ہیں جن کا یہ خط آیا ہے اور گریڈ 21 بہت بڑا گریڈ ہوتا ہے, ان کے سامنے ہر کوئی یس سر کہتا ہے. یہ جو CEOs ہوتے ہیں ان کے سامنے بھی سب ہاں جی بولتے ہیں, اور یہ ویسے بھی بڑے کرنی والے لوگ ہوتے ہیں, بہت سارے کام یہ کر سکتے ہیں, ورسٹائل ہوتے ہیں, یہ جنرلسٹ ہوتے ہیں. یعنی ایک تو اسپیشلسٹ ہوتے ہیں نا, تو ایک جنرلسٹ ہوتے ہیں, وہ ہر کام جانتے ہیں. تو یہ جو جرنلسٹ ہوتے ہیں جب نشہ چھوڑنے کا معاملہ آتا ہے اسپیسیفک نہیں تو ہو سکتے. یہ کہتے ہیں میں چھوڑ دوں گا. جی اچھا, ان کو یہ یقین دلانا کہ کچھ کام ابھی بھی ایسے ہیں جو کہ آپ نہیں کر سکتے, حالانکہ وہ بہت کام کر سکتے ہیں اور انہوں نے کر کے دکھائے ہوتے ہیں بہت کام, لیکن جب ڈائبٹیز کا معاملہ آئے یا اپنے آپ کو سٹینٹ ڈالنے کا معاملہ آئے تو میرا خیال ہے کہ شاید کوئی بھی بندہ اتنا ملٹی ٹاسکر نہیں ہو سکتا یا اتنا سیانہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے آپ کو وہ سٹینڈ ڈال لے. لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو سب پتہ ہے, لوگ سمجھتے ہیں. آپ دیکھیے کہ لوگ آسانی سے اپنی بیماری کو نہیں مانتے. CEOs بھی سٹینٹ ڈلوا کے ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایم ہی پا دیتے ڈاکٹر صاحب نے, میں ویسے ریلیکس ہو کے ٹھیک ہو جانا سی. یہ کوئی کمپلیکس کا مسئلہ ہوتا ہے, جیسے ہم یہ تو اپنی ورنیبلٹی کو جاننا, یہ تو ایک بہت اچھی عادت نہیں ہے. دیکھیے, ولنریبلٹی کو جاننا اور ایکسپریس کرنا ایک انتہائی اچھی عادت ہے اور انتہائی ریئر ہے. یعنی یہ بات کہنا, مجھے بتائیے سڑک پہ ایک بندہ آپ سے لڑنا چاہ رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی میں نے نہیں لڑنا, وہ کہتا ہے بس رہ گئے, تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ آیا نا اگر میں نکلتا ہوں تب جاننا نہیں تھا, مطلب یہ کہنا کہ وہ کہتا ہے جاننا نہیں میں تو آپ کہتے ہیں نہیں پہن میں تو نہیں جانتا. مطلب اگر وہ کہہ دے تو کیا حرج ہے؟ مطلب اگر کوئی بندہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہیں بہت نہ لڑنے والے ہیں, یعنی وہ مختلف ہیلے بہانے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہمت ہے باہر نکل. معاشرہ نہیں, معاشرہ اس چیز کو قبول نہیں کرتا نا. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بہت بہادر, بہت کرو اور جو ہے نا ٹاپ آف دی لینڈ. یہ بات کہ بہت بہادری کا جو تصور ہے یہ جہالت کی سرحدوں کو چھوتا ہے. اگر آپ ماضی میں جا کے دیکھیں تو لوگوں میں جو واحد خوبی ہوتی تھی وہ بہادری ہوتی تھی. انہوں نے کوئی PhD نہیں کیا ہوتا تھا. ہم بچپن جو پڑھتے تھے نا, جو ہم قصے کہانیاں سنتے تھے, وہ یہ تھا کہ شیر کا شکار کیا اس نے, اکیلے بندے نے شیر کا شکار کیا, اور ہم بڑے امپریس ہوتے تھے. ٹارزن کی کہانیاں پڑھتے تھے. دیکھیں سب سے جو مشہور ناول تھا ہماری نوجوانی میں وہ یہ تھا اور تلوار ٹوٹ گئی. اور تلوار ٹوٹ گئی, یعنی کوئی کم دی گل نہیں. تب ایسی چیزیں یعنی جو ہسٹری میں جن چیزوں کو سراہا جاتا تھا ان میں سے بیشتر چیزیں جو ہیں وہ نان سینس تھی. ان کے اندر کوئی اچھائی والی بات نہیں تھی. ان میں سے چند چیزیں ابھی بھی چل رہی ہیں, کیونکہ انسان آہستہ آہستہ ڈینائل سے باہر آتا ہے. انسان جو ہے آہستہ آہستہ کھلتا ہے.
یہ پھول بھی آہستہ آہستہ کھلتے ہیں, خوشبو بھی آہستہ آہستہ آتی ہے. تو انسانوں سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. کوئی پتہ نہیں 10-20 سال میں. جی, ہم نے بھی دیکھا ڈاکٹر صداقت علی اینڈ ڈاکٹر حماد کا کلپ, جس میں وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ول پاور از آلسو اے اسکل ہی, کہ جو ایک بندے کی ول ہوتی ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے, یہ بھی ایک اسکل ہی ہے جس کو وہ سیکھ لے تو اس کے لیے کافی آسانیاں ہو جائیں گی کہ کس دن اس نے اپنی ول کو یوز کرنا ہے, کس دن وہ صرف اسکل سے ہی کام چلا سکتا ہے. تو اسی کے متعلق ڈاکٹر شاہ سوار سے جانتے ہیں کہ ہم ول پاور میں اور اسکل پاور میں کیسے ڈسٹنکشن لے کے آ سکتے ہیں. جس طرح ولنگ ویز کا بھی کمپلیٹ ایڈکشن ٹریٹمنٹ موڈیول ہے 14 موڈیولز کا, جس کے اندر 3 موڈیولز ول پہ ہیں, نیکسٹ جو باقی 11 موڈیولز ہیں دے آر آن اسکل پاورس. تو اس کو ہم کس طرح ایک تو ایڈکشن کی ٹریٹمنٹ میں یوز کر سکتے ہیں, دوسرا ویسے بھی جو ہماری لائف ہے جیسے ویٹ لوز کرنا, جیسے ایکسرسائز کرنا, جیسے کوئی ہیبٹ بلڈ کرنا, ہیبٹ فارمنگ, اس کے اندر ہم جو اپنی ول پاور ہے اور جو اسکل پاور ہے اس کو کس طرح انکارپوریٹ کر سکتے ہیں. جی تھینک یو ڈاکٹر احمد. ول پاور اور اسکل پاور جن کا لفظی مطلب ہے, ول پاور کا مطلب ہے کہ آپ کی قوت ارادی اور اسکل پاور کا مطلب ہے قوت مہارت. اب ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے یا کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے بیسکس پہ جانا پڑتا ہے. تو اگر ہم ول پاور کو سمجھنا چاہیں تو ول پاور بنتی کیسے ہے, سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس کے لیے میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا. فار ایگزامپل یہ کپ پڑا ہے, ٹھیک ہے, اور میرے سے یہ کپ نہیں اٹھا جاتا مثال کے طور پر, ٹھیک ہے, اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن ایک نارمل انسان جو کہ کپ اٹھا سکتا ہے یا جو کہ روزمرہ کی زندگی میں اس طرح استعمال کرتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ اب نارمل, لیکن مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ میرے اندر اس کی اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر میرے اندر یہ صلاحیت آ جاتی ہے کہ میں اس پہچان سکوں کہ یہ میری کمزوری ہے کہ میں کپ نہیں اٹھا سکتا, تو یہ اسٹیج کہلائے گی اویئرنیس کی اسٹیج. تو ول پاور کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ میرے اندر کیا کمی ہے, ول پاور کی کمی ہے بھی کہ نہیں, میرے اندر اس چیز کی کمی ہے اور مجھے چینج ہونے کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے. تو سب سے پہلے یہ اویئرنیس کی اسٹیج آتی ہے. جب بندہ یہ اویئر ہو جاتا ہے کہ میرے اندر یہ کمزوری ہے, اس کے بعد جو اسٹیج آتی ہے وہ انٹینشن کی اسٹیج آتی ہے, موٹیویشن کی اسٹیج آتی ہے, جس میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ جو ہے نا میرے اندر یہ موٹیویشن پیدا ہوتی ہے کہ میں نے یہ کپ اٹھانا شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد اسٹیج آتی ہے پریکٹس کی. انٹینشن کے نتیجے میں پریکٹس شروع کرتا ہوں. پہلے میں کپ کو شاید اسی طرح صرف زمین پہ ہلاتا ہوں, ٹھیک ہے, اس کے بعد میں اس کو ایسا اوپر اٹھانے لگ جاتا ہوں گریوٹی کی فورس کے خلاف. ٹھیک ہے, اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد میں تھک جاتا ہوں. ٹھیک, میں اسٹرگل کرتا ہوں, میں تھک جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ کیا اس کی ضرورت پڑی ہے, مطلب میری موٹیویشن دوبارہ سے لو ہو گئی, میری ول پاور کمزور ہو گئی, جو ابھی بن رہی تھی وہ پہلے ہی شکست خوردہ ہو گئی. مطلب کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہے جو آپ کر رہے ہیں لیکن 5-6 ڈیز کے بعد آپ کو کوئی رزلٹ اچھا نہیں مل رہا, جی, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ کیا ہی فائدہ ہے اس کا. بالکل, کیونکہ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن ملنی تھی نا اس نے, تو اس نے وہ میرے اندر پیدا نہیں کر سکی جو اسٹرگل ہے اس کو کنٹینیو رکھنے کی طاقت. لیکن پھر دوبارہ سے مجھے وہ اویئرنیس آتی ہے تو پھر میں دوبارہ سے پریکٹس شروع کرتا ہوں اور اسٹرگل کو اس دفعہ میں ریزسٹنس کو اوور کم کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو اسٹیج آتی ہے وہ ہیبٹ کی ہے کہ مطلب میری ایک ہیبٹ بن جاتی ہے. ہیبٹ میں مجھے تھوڑی سی مشکلات آتی ہیں کہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ یہ کام کرنا میرے لیے شاید بوجھ ہے یا اس طرح, لیکن جب میں اس اسٹیج کو بھی ہیبٹ کو بھی عبور کر لیتا ہوں تو پھر آتی ہے اسٹیج ماسٹری کی, جس کے اندر مجھے ایفرٹ نہیں لگتی, مجھے ایفرٹ محسوس نہیں ہوتی کہ میں کوئی ایفرٹ کر رہا ہوں, یہ کام میری زندگی کا معمول بن جاتا ہے. اس کو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے مسلز ٹرین کرتے ہیں ہم اپنے, تو جس طرح ہم پہلے ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا مسل اپنے مضبوط کرنے ہیں, پھر ہم جو ہے وہ جم جاتے ہیں, ورزش کرتے ہیں وہاں پہ, پھر سیٹ پیک آتا ہے لیکن ہم پھر دوبارہ جانے لگتے ہیں, تو پھر دوبارہ سے ہمیں وہ ایکسرسائز ہمارے لیے مزے کا سبب بن جاتی ہے, نہ کہ مشکل بوجھ کا. اسی طرح ڈائٹ کا بھی, جیسے کہ آپ شروع کرتے ہیں کہ ویٹ لوز کرنا ہے, فرسٹ ویک آپ بہت ول کے ساتھ اس کو کیری آن کرتے ہیں, پھر ایک دن آتا ہے کہ آپ کی ول کمزور پڑ جاتی ہے تو آپ اس میں کوئی چیٹ ڈے منا لیتے ہیں, کوئی زیادہ کھانا کھا لیتے ہیں. پھر آپ کی موٹیویشن پھر وہاں پہ کام کر رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس اسکل ہے کہ میں نے کس طرح اپنے آپ کو واپس پک اپ کرنا ہے, تو آپ پک اپ کر لیں گے, دوبارہ اپنی جو آپ نے ڈائٹ بنائی ہوئی ہے اس پہ فالو کریں گے. لیکن اگر نہیں کر پائیں گے
تو پھر آپ وہیں پہ اپنا جتنی ڈائٹ آپ نے شروع کی ہوئی تھی اس کو وہیں پہ لیپس کر دیں گے, چھوڑ دیں گے, اور دوبارہ سے وہی پیٹرن آ جائے گا کہ ویٹ لوز کیا جتنا بھی اور ساتھ میں گین اتنا ہی کر لیا دوبارہ. بالکل ایسا ہی ہے. ویل پاور جو ہے یہ ایک مکمل سٹیجز تھیں ویل پاور کی, کہ کس طرح ہمارے اندر ویل پاور جنریٹ ہوتی ہے, کس طرح ایک ہم اس کو جو ہے نا ایک پارٹس بائی پارٹس کس طرح دیکھ سکتے ہیں ویل پاور کو. اسی طرح اسکل پاور ہے کہ یعنی کہ کوئی بھی کام جو ہے اس کی مہارت, ٹھیک ہے. اب ایڈکشن کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ویل پاور جو ہے وہ ہمیں چینج ہونے کے لیے چاہیے ہوتی ہے. فار ایگزامپل جو ایڈکشن کے اندر مریض ہوتا ہے اس کو جو ہے نا یہ ریئلائزیشن نہیں ہوتی کہ یہ میں ایڈکشن میں بھی ہوں, مطلب کہ وہ ڈینائل والی سٹیج کے اندر ہوتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ وہ جب چاہے چھوڑ سکتا ہے, جب چاہے دوبارہ کر سکتا ہے, مطلب اس کی ویل پاور جو ہے چینج ہونے کے لیے وہ کمزور ہو چکی ہوتی ہے. ایک تو اس کی اویئرنیس بھی نہیں ہوتی کہ انسائٹ جیسے کہتے ہیں ڈیزیز انسائٹ, کہ اس سے اس کی ڈیفینس میکینزمز اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں, اس کی ڈینائل اتنا اسٹرانگ ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اس واقعی میں کسی ڈیزیز کے اندر ہے, کسی ایڈکشن کی بیماری کے اندر ہے. بالکل. اور اس ویل پاور کو جنریٹ کرنے کے لیے جو ہمارے پہلے 3 موڈیولز ہیں ان کے اوپر کام کیا جاتا ہے, جس میں پہلے اس کو موٹیویشنل انٹرویوئنگ کی جاتی ہے کہ جس کے نتیجے میں کے اندر اس سے ایسے سوالات کیے جاتے ہیں, اس کے اندر انسائٹ پیدا ہونے لگتا ہے, اس کے اندر ریئلائزیشن پیدا ہونے لگتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میرے اندر کوئی مسئلہ ہو. پھر وہ ڈیفینیٹلی کہتا ہے کہ ہاں واقعی ہو سکتا ہے, پھر وہ ڈیفینیٹ سٹیج کے اوپر آتا ہے اور وہ مسئلے کو ریکگنائز کرتا ہے اور وہ چینج ہونے کی طرف جاتا ہے, ایک ڈیسیجن بناتا ہے پھر کہ میں نے چینج ہونا ہے اور نشے کو چھوڑنا ہے. تو یہ تو اس کے ویل پاور کے اوپر کام کرنے کے اوپر یہ نتائج آتے ہیں کہ وہ چینج ہونے پہ آمادہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد سٹیجز آتی ہیں اسکل پاور کی. اب جیسے بہت سارے مریض کہتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں آئندہ سے نشہ نہیں کروں گا, اور گھر والے جو ہے نا وہ یقین کر لیتے ہیں کہ بہت خوش ہو جاتے ہیں, بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ اس نے قسم کھا لی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ نشہ چھوڑ دے گا, اور واقعی اس کا ارادہ بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ وہ کوئی جھوٹی قسم کھا رہا ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے, کہ اس کا واقعی میں ارادہ ہوتا ہے لیکن اس کو مکمل جو ہے نا انفارمیشن نہیں ہوتی. اس کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے جو ارادہ کر لیا میں اس کے اوپر قائم رہ سکوں گا. ارادہ پہلی شرط ہے, لیکن اس کے بعد جو اگلی سٹیج ہے وہ آپ کو اسکل ہونی چاہیے کہ میں نے کیسے چھوڑے رکھنا ہے. وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ شاید صرف ول سے ہی میں نشہ چھوڑے رکھ سکتا ہوں. ایسا ہی ہے. تو ویل پاور کو استعمال کر کے وہ یہ تو کہہ دیتا ہے, نہ گھر والوں کے پاس مکمل انفارمیشن ہوتی ہے, نہ ہی مریض کے پاس ہوتی ہے, یا پھر وہ کہہ دیتا ہے کہ خانہ کعبہ میں جا کے قسم کھا لیتا ہوں, میں کچھ بھی کر لیتا ہوں, مسجد میں جا کے قسم کھا لیتا ہوں, مجھے آپ کی قسم ہے میں دوبارہ نشہ نہیں کروں گا. اب ایسی بڑی بڑی باتیں کر کے تو مریض کے گھر والے تو اسی بات پہ پھر کہتے ہیں کہ بھائی ہم یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے یہ نشہ نہیں کرے گا, لیکن وہ دیکھتے ہیں کچھ عرصے کے بعد دوبارہ سے مریض نشہ کرنے لگ گیا ہے, تو وہ آ کے شکوہ کرتے ہیں گھر والے. جب پہلے طرف دفعہ علاج کے لیے آتے ہیں کہتے ہیں کہ اس نے ادھر بھی قسم کھائی ادھر بھی قسم کھائی, لیکن اس نے وہ ساری اپنی قسمیں توڑ دیں اور نشہ کرنے لگ گیا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ان کو ول اور اسکل کے ڈفرینس نہیں پتہ ہوتا, دوسرا ان کو ڈیزیز کنسیپٹ نہیں ہوتا کہ مطلب یہ ایک ڈیزیز ہے, نہ کہ یہ کوئی جو ہے نا وہ ایک بیہیویئر ہے یا ایک ہیبٹ ہے. کردار کی خرابی نہیں ہے, کوئی ول کی کمی نہیں ہے, بلکہ ایک پراپر ڈیزیز ہے جس ڈیزیز کے اندر پورے جینز پورے فزیکل سمٹمز انوالوڈ ہیں. تو اگر اس کو نہیں سمجھیں گے, اگر اس کو مینیج نہیں کریں گے, تو میں اس میں اگزامپل دیتا ہوتا ہوں الٹی کی, کہ اگر آپ کا پیٹ خراب ہے اور آپ کو الٹی آ رہی ہے, آپ جو مرضی کر لیں, منہ کے آگے ہاتھ رکھ لیں, منہ بند کر لیں, کچھ بھی کر لیں, الٹی نے واپس باہر نکلنا ہی نکلنا ہے. تو بیماریاں جو ڈرگ ایڈکشن کی بیماری ہے, نشے کی بیماری ہے, اس کا بھی یہی ہے. اگر آپ ڈیزیز کو نہیں سمجھیں گے, ڈیزیز کے علاج نہیں کریں گے, مینیج نہیں کریں گے, تو پھر اس سے نشہ تو ہوگا. تو وہ تو ایک پارٹ ہے, نشہ استعمال ہونا, جھگڑے ہونا, وہ تو سمٹمز ہیں بیماری کے. بیماری کو اگر سمجھیں گے, بیماری کو جانیں گے, اس کا علاج کریں گے, تو بہتری ہوگی. بالکل ڈاکٹر احمد, آپ ویل پاور اسکل پاور کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک گاڑی ہے وہ پیٹرول کے اوپر چلتی ہے اور جو انجن ہے وہ اس کو چلاتا ہے. جو پیٹرول ہے اس کو آپ ویل پاور کی صورت میں لے سکتے ہیں, اور جو انجن ہے اس کو آپ اسکل پاور سمجھ سکتے ہیں. بالکل. اگر اس کے اندر پیٹرول نہیں ہے, ویل پاور نہیں ہے, تو اسکل کا صرف کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح اگر اس کو جو پیٹرول ہے وہ ہے اور انجن خراب ہے تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دونوں چیزوں کا اکٹھے بیلنس ہونا وہ بہت ضروری ہے. اسی طرح اگر ہم آگے اسکل پاور کی بات کریں, موڈیولز کی بات کریں, تو اس کے اندر جو ہے نا سب سے پہلے
جو اسکلس ہمیں سکھاتے ہیں یہاں پہ وہ ٹریگرز، کریونگز اور ارجز، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ان کے اوپر کام کرنا. ٹرائکا جو ماڈیول ہے اس کے اوپر بہت کام کیا جاتا ہے. مریض جب یہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ اس کے ٹریگرز کیا ہیں، اس کو کریونگ، لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ان کو کریونگز ہو بھی رہی ہیں یا نہیں. ان کو لگتا ہے کہ کریونگز نہیں ہو رہی ہیں، حالانکہ کریونگز ڈفرینٹ فارمز کے اندر آ رہی ہوتی ہیں. اور پھر جو ارجز ہوتی ہیں ان کو مانیٹر کرنا، سارا کچھ کرنا اور ان کے اوپر کام کرنا، یہ ایک اسکل ہے جو کہ مریض کو سکھائی جاتی ہے. اسی طرح ڈفرینٹ پھر آگے ماڈیولس کے اندر جیسے سوشل پریشر کے اوپر بات کرنا، ریکریشنل ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کے اوپر بات کرنا، کیونکہ ان کو کیسے آپ نے ہینڈل کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آگے سکھائی جاتی ہیں. اور پیئر پریشر ہو گیا، بالکل آپ نے پھر اپنے آکوپیشن میں جا کے کیسے کرنا ہے، گھر پہ کیسے تعلقات کو رکھنا ہے، اگر پارٹی پہ جا رہے ہیں، کسی سوشل گیدرنگ میں جا رہے ہیں جو انوائڈیبل ہے، اس میں جا کے آپ نے کس طرح اپنا اسکیپ پلان تیار رکھنا ہے. تو یہ ساری باتیں جو اسکل ماڈیول کے اندر ہم نے اپنے پیشنٹس کو بتاتے ہیں تو دے ورک. لیکن ان کی بنیاد صرف اور صرف وہی ہوتا ہے کہ اگر ہم ان کو بتا دیں گے تو اگر سمجھا دیں گے، جب تک وہ پریکٹس نہیں کریں گے، اس کو اسکل کو سیکھیں گے نہیں تو فائدہ نہیں ہے اتنا. اور ہمیں مریض کے اوپر یہ بڑی نظر رکھنی پڑتی ہے کہ ہم اسکل سکھا رہے ہوں اگر، لیکن اس کی موٹیویشن، ہمیں اس کی موٹیویشن کے اوپر بھی نظر رکھنی پڑتی ہے. اس کی موٹیویشن اگر لو ہو گئی ہے تو ہمیں دوبارہ سے واپس جانا پڑتا ہے اور دوبارہ سے اس کو موٹیویشن کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے، تاکہ جو ہے نا جو ہم اسکل سکھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے مریض کے ذہن میں خیال آنے لگ جائے اسکلس کے سیکھنے کے دوران ہی کہ کیا فائدہ یہ اسکل سیکھنے کا، میں تو یہ ویسے بھی ہینڈل کر لوں گا، یا یہ تو کوئی میرے لیے بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے، اس میں سیکھنے والی کیا بات ہے. تو دوبارہ سے آپ کو واپس روٹس پہ جانا پڑتا ہے اور موٹیویشنل انٹرویوئنگ اور ولز جو پاور ہے اس کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے. اور پھر آپ دوبارہ سے اپنے جو کام کر رہے ہوتے ہیں اسکلز والا، اس پہ واپس آتے ہیں. تو ان دونوں کا جو کمبینیشن ہے نا وہ بہت ضروری ہے. کسی بھی جو ایڈکشن ہے، چاہے باقی سائیکیٹرک ڈسارڈرز ہیں، جیسا کہ آپ ڈپریشن کو دیکھ لیں، اس کے اندر جو ہے نا ول پاور بہت کمزور ہو جاتی ہے. مریض جو ہے نا وہ لو انرجی کے ساتھ ہوتا ہے، بستر پہ پڑا رہتا ہے، اس کو کوئی کام کرنے کا دل نہیں کرتا، اس کو مزہ نہیں آتا زندگی کے اندر. تو اس کے اندر بھی اگر مریض جو ہے نا اس کی ول کے اوپر کام کیا جائے سی بی ٹی کے ذریعے، یا اس کے جو نیگیٹو تھاٹس آ رہی ہیں اس کو سکھایا جائے، اسکلس اس کو دی جائیں کہ آپ نے ان کو کیسے چیلنج کرنا ہے، ان کو کیسے چینج کرنا ہے، ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، تو اس کے نتیجے میں اچھے نتائج جو ہے نا وہ سامنے آتے ہیں. اسی طرح آپ نے بات کی تھی باقی زندگی کے اندر جو ہے نا، جیسے کسی نے وزن کم کرنا ہے تو اس کے اندر بھی ول پاور اور اسکل پاور دونوں چاہیے ہوتی ہیں. اگر میں ارادہ کر لوں کہ میں نے جو ہے نا وہ وزن کم کرنا ہے اور میں آج سے 10 کلومیٹر دوڑنا سٹارٹ کروں گا، لیکن میں کرتا نہیں ہوں، تو میرا وہ ول پاور ہی تھی جو میں نے ارادہ کیا، لیکن اسکل پاور میرے پاس نہیں تھی. کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کس سے مدد لینی ہے، وہ میں نے نہیں سیکھا ہوا تھا، تو میں نہیں کر پایا. اسی طرح اگر کوئی سرجن یا کوئی ڈاکٹر ہے وہ کہے کہ نہیں میں نے یہ سرجری کرنی ہے، لیکن اس نے سیکھی نہیں ہوئی، تو وہ نہیں کر پائے گا. اس طرح اگر کوئی ڈرائیور ہے، اگر وہ ڈرائیور نہیں ہے ابھی، بس مطلب گاڑی چلانا کوئی سیکھنا چاہتا ہے، وہ ارادے سے تو نہیں سیکھ سکتا نا، اس کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے، اسکل پاور سیکھنی پڑتی ہے. بالکل. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا، ول پاور اور اسکل پاور، ہم نے ان کو سمجھنا ہے کہ یہ ہوتی کیسے ہم ان کی سٹیجز کیا ہیں اور یہ کیسے ہم ان کو برقرار رکھ سکتے ہیں اور کیسے ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے اندر. بالکل. تو یہ ڈسکشن ہو گئی ریگارڈنگ ول پاور اینڈ اسکل پاور. امید ہے کہ آڈینس نے بھی اس سے سیکھا ہوگا کہ اٹ از ناٹ جسٹ اے میٹر آف کہ ول پاور کس کی کتنی اسٹرانگ ہے، کسی کی اسکل پاور کتنی اسٹرانگ ہے. اٹ از آلویز اے کمبینیشن کہ دونوں کا جو سینرجی ہے، ول پاور اینڈ اسکل پاور، اسی سے کام جو ہوتے ہیں وہ چلتے ہیں. چاہے وہ سائیکیٹرک ڈیزیزز ہوں، ایڈکشن ہو، نشے کی بیماری ہو، ڈپریشن ہو، یا کوئی لائف اسکل ہو، کوئی ہابی ہو، ویٹ لوز کرنے کا کوئی پلان ہو، تو سب میں ول پاور اور اسکل پاور کی کمبینیشن ہی ہے جو سکسیس سٹوری کی طرف لے کے چلتی ہے. تو ابھی ٹائم ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ہم بریک پہ جاتے ہیں اور اس کے بعد جو مزید ڈسکشن ہے وہ جاری رکھیں گے. جی آج پھر بھی کرایا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟
तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूँ क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। जी, वेलकम बैक टू आवर शो। आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट, एंड आज संडे स्पेशल में हमने ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कस किया ऑल अबाउट द विल्स पावर एंड द स्किल पावर। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। एंड बिफोर वी स्टार्ट दैट, मैं ऑडियंस को बताता चाहूँ कि आप भी हमारे साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, अपना फीडबैक, अपना इनपुट शेयर कर सकते हैं थ्रू आवर व्हाट्सएप नंबर, थ्रू आवर लाइव जो फेसबुक एंड यूट्यूब पे ब्रॉडकास्ट चल रही है उसके कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक, अपना इनपुट, अपना क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग एनीथिंग आप पूछ सकते हैं, ताकि आपके भी क्वेरीज़ को, आपके भी इनपुट्स को हम अपने शो का पार्ट बना सकें। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, इट इज़ अ लिटिल बिट अबाउट मूड, कि हमारा जो मूड है, जो ह्यूमन मूड है, वो जो सीज़न चेंजेस के साथ चेंज होना शुरू हो जाता है, अफेक्ट होना शुरू हो जाता है। समर है तो दिन लंबे होंगे, रातें छोटी होंगी। इसी तरह जो विंटर सीज़न है उसमें उल्ट हो जाएगा। तो उससे कुछ ना कुछ अफेक्ट हमारी बायोलॉजी पे, हमारे थॉट्स पे और हमारे मूड पे हो रहा होता है। तो उसी के मुतल्लिक एक क्लिप है डॉक्टर तारिक कराई, डॉक्टर वजाहत का, जो डिस्कस कर रहे हैं कि ये किस तरह मूड को अफेक्ट करते हैं ये सीज़न चेंजेस। और जो एक्सट्रीम है तो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसे सैड कहा जाता है, जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, डिप्रेशन की एक सब टाइप ही है। तो उसमें किस तरह जो साइन सिम्टम्स प्रेजेंट करते हैं और उसकी मैनेजमेंट क्या है। तो हम देखते हैं ये क्लिप और इसके रिगार्डिंग डिस्कशन आफ्टर दैट क्लिप करते हैं। जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप सीजन को देखें, जैसे जैसे सीजन में चेंज आता है तो वैसे वैसे हमारे मूड में भी तब्दीली आती है। और 1984 में कुछ लोगों ने रिसर्च करके इस बात को साबित किया कि एक सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर एक बीमारी के तौर पे हमने इसको पढ़ाई शुरू की कि कोई ऐसी चीज है, मिसाल के तौर पे सीजन है जो कि हमारे मूड को चेंज कर रही है, इसलिए इसका नाम रखा गया सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। अब सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर को हम जरा कॉन्सेप्चुअल समझेंगे तो हम बारिश को या बरसात को भी समझ जाएंगे। अगर कोई गर्मी के मौसम में रह रहा है, यूरोप की बात कर लेते हैं, और अगर वहां पे दिन लंबे होना शुरू होते हैं, उसके बाद अचानक दिन छोटे होते हैं, बादल आ जाते हैं, बारिश हो रही होती है, ठंड आती है, तो वो आपके मूड के ऊपर बाकायदा असर करता है। और वह बाकायदा असर करने की पहली वजह यह है कि वहां सनलाइट की जो डेफिशिएंट है उससे सेरोटोनिन और मेलाटोनिन कम होने लगता है। साथ साथ और भी चीजें, मिसाल के तौर पर आप थोड़ा अपने आपको रिजिड फील करने लगते हैं, आपकी जो मूवमेंट है वो कम हो जाती है, सर्दी की वजह से आप वो काम नहीं कर पा रहे होते जो आप धूप में कर सकते हैं। तो ओवरऑल चेंज आता है, जिसकी वजह से मूड के अंदर चेंज आता है। मूड में चेंज आने का मतलब ये कि बायोलॉजिकली दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर कोई तब्दीली आ रही है। तो बरसात में नहीं, सर्दियों में भी मूड चेंज होता है। गर्मी आती है तो फिर मूड थोड़ा सा बेहतर होना शुरू हो जाता है। इसी तरह अगर आप यूरोप में रहते हो तो वहां जब धूप निकलती है तो लोग बहुत खुश रहने लगते हैं। जी, ठीक है ना। वहां पे आप अगर सुने तो वहां पे सबसे खुश होने के वक्त लोग ये कहते हैं, आई एम सो हैप्पी, इट्स अ वेरी सनी डे। यस, ठीक है। अब सनी डे को अगर आप कराची में फील करें तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। तो जो चीज आपकी लाइफ में कम है और कुछ अरसे के बाद बन के आती है तो वो हमारे लिए एक इवेंट बन के आ जाती है। लेकिन अगर लंदन में आप रहे और अगर 20-25 दिन धूप निकल आए और 30-34 फ़ारेनहाइट चली जाए तो वो धूप से तंग आने लगते हैं। जी, उसे वो हीट वेव का नाम दे देते हैं। हीट वेव का नाम दे देते हैं। कुछ देर पहले देखा भी था, न्यूज में आ रहा था। बिल्कुल। तो हीट वेव वही बन जाती है अगर थोड़ी प्रोलॉन्ग हो जाए, और वही चीज आपको खूबसूरत लगती है अगर वो चीज छोटी हो। अब बात करते हैं कराची या पाकिस्तान की। कराची में बारिश के लिए हम काफी तरसते हैं और हमें बड़ी मुश्किल से मिलती है, यहां तक कि हम बहुत ही ज्यादा इंतजार करते हैं तो हमें ये ग्रेटिफिकेशन जैसी फीलिंग्स आ रही होती है, हमें बड़ा मजा आता है। और ये हमारे मूड को बाकायदा चेंज करती है। हालांकि सेरोटोनिन कम होता है लेकिन ये चेंज जो है ये हमें अच्छा लगता है। और चेंज के बाद हमारी जो
ایک کلچرلی ایسوسیشن ہے ٹورڈز کھانا پینا گھومنا, تو وہ ساری چیزیں ہماری ایک عجیب سے لرن بیہیویئرز ہیں جو جڑ جاتے ہیں. تو اس چیز کو تو ہم بہت انجوائے کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے, اس کو بالکل کرنا چاہیے. اس سے پہلے کہ کراچی کے حالات کیا ہے, ٹریفک کیسا ہے یا یہاں کے روڈ بلاک ہو جائیں گے, اس سے پہلے آپ کو 1 منٹ کے لیے خوش رہنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رحمت برسی, ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پریکاشنز پہ چلے جائیں تو آپ کے حادثے بھی کم ہوتے ہیں. لیکن کراچی جیسے شہر میں جب بارش ہوتی ہے تو ہمارے لیے سب سے پہلے خوشی کی علامت بنتی ہے, بھلے اس کے بعد ہمارے لیے مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں, لیکن اسمارٹ آدمی وہی ہے جو ان تمام چیزوں کو ایونٹ سمجھ کے رہے. لیکن اگر کراچی جیسے سٹی میں یہ بارش 20 دن ہو جائے تو مجھے لگتا ہے ہم یورپین اور لندن والے لوگوں سے زیادہ جلدی تکلیف میں آئیں گے, کیونکہ ہم بالکل برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے شہر میں 20-25 دن بارش ہو بیکاز آف انفراسٹرکچر اور ادر تھنگس. جی ٹھیک ہے, ابھی وجاہت صاحب بہت اچھے سے ایکسپلین کر رہے تھے, اور یہ جو بات انہوں نے کراچی سے ریلیٹڈ کی, ہم اس پہ تھوڑا سا اور فوکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ کراچی, جب ہم اسپیسیفکلی کراچی کی بات کرتے ہیں, اور چونکہ ابھی 3-4 دن پچھلے یہ مونسون کا سیزن چلا اور نیوز بھی ہر طرف چل رہی تھی, وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو بارش کو یہ رحمت کی بجائے زحمت میں چینج کر دیتے ہیں, یا پھر ہم یہ کہیں کہ سٹریس کا باعث بنتے ہیں؟ وہ اسپیسیفکلی کراچی کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو اگر آپ ہمیں اس بارے میں انلائٹن کر دیں تو آئی تھنک آڈینس کے لیے اچھا رہے گا. ڈاکٹر شمع, اگر ہم بات کریں اوور آل کراچی کی یا کسی بھی بڑی میٹروپولیٹن سٹی کے بارے میں, تو اس کے مسائل جو ہیں وہ بہت سارے ہوتے ہیں. اگر جیسے ڈاکٹر وجاہت نے بہت بیوٹیفلی ایکسپلین کیا کہ چھوٹے ڈیوریشن کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں, جو سیزنل چینجز آتی ہیں, وہ اڈاپٹیبل ہوتی ہیں کمیونٹی کے لیے. لیکن جب کوئی چیز پرولونگ ڈیوریشن کے لیے ہونا شروع ہوتی ہے اور سچویشن بالکل ورس ہونا شروع ہو جاتی ہے, جیسے کہ بہت زیادہ بارش ہو جانا, مسلسل بارش ہو جانا, پھر اس میں عوام کا پھنس جانا, پبلک کو سٹک ہو جانا, پھر اس کے ساتھ ساتھ جب آپ ٹریفک جیم میں پھنس جاتے ہیں, آپ کو ایکسس نہیں ملتا کہ آپ اپنی گھر تک پہنچ سکیں, آفس تک پہنچ سکیں, آفس سے گھر جا سکیں. اسکول کے بچے جو کہ گھر سے اسکول سے گھر کی طرف جا رہے تھے وہ سٹک ہو جانا, تو وہ ملٹی ڈائمینشنل ایک سٹوری ڈیولپ ہو جاتی ہے جس میں ملٹیپل فیکٹرز اپنا اپنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جب آپ گھر پہنچتے ہیں تو گھر میں آپ کے پاس جو ہے وہ لائٹ نہ ہونا, تو وہ آپ کے سٹریس لیول کو چینج کرتے رہتے ہیں مختلف انوائرمنٹ. اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے انسان پھر ڈفرینٹ چیزیں سوچنا شروع کر دیتا ہے. پھر اس کے موڈ میں چینجز, جیسے ڈاکٹر وجاہت نے پہلے کہا کہ موڈ میں چینجز, پہلے تو ایونچولی خوش ہوا, لیکن جب وہ خوشی اس کی پھر آہستہ آہستہ دوسری سٹریس میں بدلنا شروع ہوا, آپ کا سٹریس لیول بڑھنا شروع ہوا, کارٹیسول لیول چینج ہونا شروع ہوا, اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں ہونا بھی شروع ہو گئی. پھر آپ لو فیل کرنا شروع ہو گئے, آپ ہیلپ لیس فیل ہونا شروع ہو گئے کہ میرا اگر بچہ اسکول سے گھر آ رہا تھا اور ٹریفک میں سٹک ہو گیا اور مجھے کوئی سولوشن بھی نہیں مل رہا, میں وہاں تک پہنچ بھی نہیں پا رہا, تو میرے لیے بڑا مشکل صورتحال ڈیولپ ہو جائے گی کہ میں وہاں اس سچویشن کو کیسے حل کروں. تو ملٹی فیکٹوریل اس چیز کو کسی بھی میٹروپولیٹن شہر کو تھوڑا سا ورس بنا دیتا ہے. ہاں, وہ جو کرائسس ڈیولپ ہو جاتا ہے, سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے جس میں لوگ بہت زیادہ پینک کریٹ کر دیتے ہیں. ہر کوئی اس سچویشن, ہر کوئی ایک دوسرے سے بازی لینے کی کوشش کرتا ہے, کہتا ہے کہ مجھے ایکسس پہلے مل جائے, میں پہلے نکل جاؤں اس سچویشن سے. اس میں جو صورتحال تھوڑی سی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ ہر آدمی انزائٹی میں آ جاتا ہے, سٹریس میں آ جاتا ہے, اور ایک دوسرے سے لوگ الجھنا شروع کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں اور چیز صورتحال اور ورس ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس طرح سچویشن زیادہ خراب ہوتی ہے. اس میں ایک بات اور بھی ایڈ کروں گا کہ جہاں پہ بارش ہو کے شہر اپنے اسٹرکچر کی وجہ سے خراب ہوتا ہے, اس میں کہیں زیادہ عمل دخل ہمارا اپنا بھی خراب کرنے میں ہوتا ہے. کمیونٹی بھی پارٹیسپیٹ, ہماری کمیونٹی کسی بھی چیز کے بیڑا غرق کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. مثال کے طور پہ بہت ہی نجی سی مثال دوں گا جو میں نے ابھی گزشتہ 3 دن میں دیکھی ہے, جو ہمارے مینٹل ہیلتھ سے بہت, کہ اگر بارش ہوتی ہے تو انسان کو سب سے پہلے یہ کیوں جلدی پڑتی ہے کہ میں گھر چلا جاؤں. جب ہماری کمیونٹی میں 70% لوگ یہ ہیبت طاری کریں گے کہ بارش ہو رہی ہے چلو گھر نکلتے ہیں, اور وہ اچھے خاصے سکون والی جگہ سے بیٹھے ہوئے گھروں سے نکل کے سڑک پہ آ جاتے ہیں, تو وہ ان کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے, وہ بہت میجورٹی ہے. ایک تو وہ ان پلانڈ نکل جاتے ہیں, انہیں نہیں پتا ہوتا باہر بارش کی کتنا سچویشن ہے, کتنی ہونی ہے, ختم ہونی ہے,
اور سڑک پہ اچانک سے 100-150 لوگ آ گئے ایک گلی میں, اسی طرح ہزاروں لاکھوں لوگ سڑکوں پہ چلے گئے, تو انہوں نے یہ جو مینٹلی اپنے آپ کو ریئیکٹو بنایا ہے یہ بہت خراب ہے. اب آپ سوچیں, کیونکہ آپ خود ایک ڈاکٹر ہیں, کہ ریئیکٹو اپروچ اور اوپر سے آپ اوور اسٹریسڈ آؤٹ ہو, تو اس کے بعد آپ لاجیکل مائنڈ کو ایسے کام کر ہی نہیں سکتے. یا تو آپ اپنی گاڑی کہیں ٹھوکیں گے یا تو آپ گڈھے میں ڈالیں گے. آپ کو جس طرح ڈاکٹر طارق نے ایک بات کی, ایک عجیب و غریب جنگ چھڑ جاتی کہ میں نے گھر پہنچنا ہے, حالانکہ گھر پہ بیٹھ کے کچھ نہیں کرنا, وہی شکلیں دیکھنی ہے جو آپ صبح دیکھ کے آئے, ٹھیک ہے, لیکن ایک عجیب و غریب ہیبت طاری ہم خود کرتے ہیں, ایک ایسا تاثر دے دیتے ہیں کہ اگر ہم گھر نہیں پہنچے تو شاید ہمارے ساتھ بہت بڑا نقصان ہو جائے. ہم یہ کہتے ہیں ہمیشہ سے, اگر ایسی کوئی بات ہے, ٹیکنالوجی اتنی آگے آ چکی ہے کہ آپ ویڈیو کال پہ رہ سکتے ہیں, آپ آڈیو کال کر سکتے ہیں, آپ ان کو مسلسل لائیو کال کر سکتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے دکھا دیں ہم یہاں بیٹھے ہیں, کھانا آرڈر پہ منگا سکتے ہیں. تو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ایسے ٹائم پہ جو خاص طور پہ آدھا 1 گھنٹے کا پیچ ہے اس میں آپ ایسا قدم اٹھائیں جو آپ کی جان کے لیے بھی ایک خطرناک عمل ہو, ساتھ ساتھ آپ کی کمیونٹی بھی اس کے ذریعے خراب ہو رہی ہوتی ہے. تو اپنے آپ کو بھی استعمال کرنا بہت ضروری ہے, عقل کو, نہ کہ آپ سارا کا سارا بلیم شہر کو دے دیں, گورنمنٹ کو دے دیں. یہ بات میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو میں نے آخری کے 3 دنوں میں فیل کی. جی, تو جیسے ابھی وجاہت صاحب بتا رہے تھے کہ ایک طرف ہم یہ مانتے ہیں کہ گورنمنٹ کی کچھ رسپانسبلٹیز تو ہوتی ہیں, لیکن دوسری طرف ایز این انڈیویجول جو ہماری اپنی رسپانسبلٹیز یہ ہیں کہ کیسے اپنے آپ کو سیف رکھا جائے. آپ ایک سیف سپیس میں ہوتے ہیں, ایون آپ آفس میں ہیں یا کہیں بھی ہیں, اور وہاں سے نکل کے آپ جیسے روڈز پہ آ گئے, اینڈ دین پھر وہ جو پینک کریٹ ہوا اور لوگ پریشان ہوئے, اس میں بہت بڑا امن دخل ہم انڈیویجولز کا. بالکل, کیوں ہوا؟ اگر آپ اس کو کیٹیگرائز کریں کہ بارش ہوتی ہے اور ہم 10 لوگ ہیں اور 10 الگ الگ جگہ پہ کام کر سکتے ہیں, تو کیا 6 لوگ اسی جگہ پہ نہیں بیٹھے رہ سکتے؟ 4 کے لیے مجبوری ہو سکتی ہے, چلے کوئی خواتین ہے یا کوئی ایسی جگہ پہ بیٹھے جہاں بیٹھ ہی نہیں پا رہے, لیکن 6 جگہ تو 6 لوگ تو وہاں بیٹھے ہیں نا جہاں کہ کنٹرول انوائرمنٹ ہے, لیکن وہ کیوں نکلتے ہیں؟ یہ ہمارا مینٹل اسٹیٹس ہے. ہم اپنے آپ کو بھیڑ چال کی طرف لے کے جاتے ہیں. ایک آدمی گلی کے کونے پہ بھاگ رہا ہوتا ہے تو ہم بغیر سوچے سمجھے اس کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں. تیسرا آدمی ان 2 کو دیکھ کے تیسرا بھاگنے لگتا ہے, اور اس طرح پورا کا پورا شہر جو ہے وہ اس آدمی کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. دوسرا ڈاکٹر جب پرابلم یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کا پراپر استعمال نہیں کرتے نا, پراپر ٹائملی استعمال نہیں کرتے اس کو, پروڈکشن کے بارے میں کوئی اتنا اچھا بلیو نہیں رکھتے, اس کی ایکسس اتنی زیادہ نہیں ہے, میڈیا کوریج بھی اس کی اتنی زیادہ نہیں ہوتی, تو ہم پہلے سے یہ پلان ہی نہیں کر پاتے کہ ہم نے اس کرائسس والی سچویشن اگر ہو جاتی ہے ڈیولپ تو کیسے اس کو میٹ کریں گے. جو ہمارے پاس لیکنگ ہے وہ پلاننگ کی ہے, وہ شخصیت کے لیول پہ بھی ہے, گورنمنٹ کے لیول پہ بھی ہے, اور کمپنی لیولز پہ بھی ہے, کہ کوئی بھی یہ پلان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اس کرائسس میں کیا کرے گا. تو جب کرائسس کی سچویشن کو آپ ہینڈل کرنا, آپ نے کوئی پہلے سے پلاننگ نہیں کی, تو جیسے ڈاکٹر وجاہت کر رہے ہیں, تو پھر تو وہ ہر آدمی پینک والی صورتحال میں ہوتا ہے, اور ہر آدمی ہر ڈائریکشن میں جا رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ٹریفک جیم ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہر طرف سے ٹریفک آ رہا ہوتا ہے, تو اس لیے ٹریفک. دوسرا یہ جس طرح کی اربن فلڈنگ والا جو کانسیپٹ ہے جس طرح ہوتی ہیں, اس میں تو بہت زیادہ ڈیولپ کنٹریز بھی بہت بڑی طرح مفلوج ہو جاتی ہیں. اس صورتحال میں تو آپ کے لیے سب سے بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس سیف جگہ پہ ہیں, جیسے ڈاکٹر وجاہت نے کہا, آپ وہیں اسٹے کر لیں. تھوڑا سا پرولونگ اسٹے کرنا ہوگا, لیکن آپ کم سے کم سیف تو رہیں گے, اس خطرناک چیزوں سے بچ جائیں گے جس میں آپ مینٹل اسٹریس میں جائیں گے, فزیکل ایگزرشن میں جائیں گے, اور آپ کی فیملی علیحدہ سے پریشان ہوگی. اس سچویشن سے نکلنے کے لیے بیسٹ حل یہی ہے. جی, تو ویلکم بیک. ہم نے ابھی کلپ دیکھا جس میں ڈاکٹر اسامہ, ڈاکٹر وجاہت اینڈ ڈاکٹر طارق کرائیں ڈسکس کر رہے تھے کہ کس طرح جو سیزنز کے افیکٹ ہوتے ہیں وہ ہمارے موڈ پہ, ہمارے تھاٹس پہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کی بیسس کیا ہے, ان کے پیچھے بایولوجی کیا ہے. تو اسی کے متعلق ہم اپنے ایکسپرٹ ڈاکٹر شاہ سوار سے بھی ڈسکس کریں گے. اینڈ جو ایکسٹریم ہے پھر کہ موڈ چینجز کی ایکسٹریم آ جائے, ڈپریشن کی طرف بات چلی جائے سیزن کی وجہ سے, سیزن افیکٹ کی وجہ سے, تو وہ پھر سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر جسے سیڈ کہا جاتا ہے, سب ٹائپ آف MDD, میجر ڈپریسو ڈس آرڈر, کہ ونٹر سیزن میں یوزلی کہ موڈ کم ہو جانا, موڈ لو ہو جانا, اور سن لائٹ سے اس کو بحالی مل جانا. تو یہ کیا ہے اور اس کے متعلق ہم اور کیا جان سکتے ہیں؟ جی
جی ڈاکٹر احمد، جو مزاج ہے اور موسم کا تعلق ہے، یہ شروع سے ہی جو ہے نا اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے، لیکن اس کی کوئی ایویڈنس نہیں تھی، لیکن لوگوں کو پتہ تھا. جو ہمارا اردو لٹریچر ہے اس کے اندر بھی ذکر ہوتا ہے. شاعروں نے تو اس کے متعلق جی جو غزلیں لکھ چھوڑی. بالکل. جیسا کہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ تمہارے شہر کا موسم بڑا سہانا لگے، میں ایک شام چرا لوں اگر برا نہ لگے. تو لیکن جو سائنس اب ہے اس نے بھی اس کو جو ہے نا وہ ریکگنائز کیا ہے، اور سائنٹیفک جو ریسرچ ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ جو موسم ہے اور جو انسان کا مزاج ہے، جو رویے ہیں ہمارے، جو ہمارے تعلقات ہیں، جو ہمارے روزمرہ کی زندگی ہے، ان کا گہرا تعلق ہے. بالکل. اور ہمارا بات کرنے کا مقصد جو یہاں پہ موسم اور مزاج کا وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پھیلے کہ موسم کس طرح ان کی زندگی کو متاثر کرتا ہے، اور کب انہیں جو ہے نا یہ متاثر جب وہ ہوتے ہیں تو زیادہ ہو جاتے ہیں، اور ان کو کب ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، کب ان کو ہیلپ لینی چاہیے. اویئرنیس ان کی ہو، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہیلپ ہو جائے کہ موسم کی وجہ سے بھی ان کا موڈ خراب ہو سکتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے. بالکل. تو موسم کو اگر آپ دیکھیں تو جو سردیوں کا موسم ہے اس دوران، جیسے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کے اندر جو دن ہیں وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں اور راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، یعنی کہ سورج کی روشنی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اس کے نتیجے میں جو ہمارے دماغ کے اندر سیروٹونن ہے اور جو میلاٹونن ہے، جو سورج کی روشنی سے ریگولیٹ ہو رہے ہوتے ہیں ہارمونز، ان کا امبیلنس ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کچھ علامات آنے لگتی ہیں جو کہ ہمارے موڈ کے متعلق ہوتی ہیں. بالکل. اسی طرح سردیوں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو سورج کی روشنی کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ دن لمبے ہو جاتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، اور ہمارا جو مزاج ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوتا ہے. سردیوں کے اندر جو عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو ہمارا مزاج ہے وہ اداسی کی طرف زیادہ چلا جاتا ہے اور لو انرجی کی طرف چلا جاتا ہے. ہماری جو نیند ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، سرکیڈین ردم ہمارا خراب ہو جاتا ہے. جیسے کہ ایک اسٹیم کی آپ نے بات کی، سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر کی، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو ایک اس کے اندر کریکٹرسٹک ہے کہ نیند زیادہ آنے لگ جاتی ہے، زیادہ کھانا کھانے لگ جاتا ہے بندہ. تو اسی طرح اگر آپ گرمیوں کے اندر دیکھیں تو انرجی کا جو جسم کے اندر انرجی ہوتی ہے وہ زیادہ پروڈیوس ہونے لگ جاتی ہے. اسی کو اگر آپ سائیکیٹرک ڈس آرڈر کے اندر دیکھنا چاہیں تو بائی پولر ڈس آرڈر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مینیا کے اندر جو ہے وہ عام طور پہ مینیا جو ٹریگر ہوتا ہے وہ ایک تو اس کی نیند کی خرابی پیچھے اس کی وجہ ہوتی ہے، اور دوسرا موسم کے ساتھ اگر آپ ریلیٹ کریں تو گرمیوں کے موسم میں جو ہے انرجی زیادہ ہوتی ہے، مینیا پروڈیوس ہوتا ہے لوگوں کے اندر، مینیا کی فیز ایپیسوڈ آتی ہے. اسپرنگ سمر میں دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ ایپیسوڈز مینیا ہائپومینیا کے دیکھنے کو ملتے ہیں. لیکن انٹرسٹنگلی جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ سردیوں کے اندر جو ہے وہ سردیوں کے موسم میں ہمارا موڈ ڈپریشن کی طرف جاتا ہے، سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر کی طرف جاتا ہے. لیکن جو سوسائڈ کا ریٹ ہے وہ سپرنگ سیزن میں اور گرمیوں میں زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سردیوں کے ڈپریشن کے اندر لوگوں کی انرجی کم ہوتی ہے، لیکن وہ سوسائڈ کی طرف نہیں جا رہے ہوتے، لیکن جو ہی تھوڑی انرجی بڑھنے لگتی ہے وہ اس ڈپریشن والی فیز کے اندر ابھی ہوتے ہیں، اور ان کو جو سوسائڈ کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، سوسائڈل آئیڈیشنز ہو رہی ہوتی ہیں، وہ اس کو ایکٹ آؤٹ کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اور وہ سوسائڈ کی طرف جا سکتے ہیں. اسی طرح جو موسم کا تعلق ہے وہ ہماری جو فوڈ ہے اس کے ساتھ بھی کافی گہرا ہے. آپ دیکھیں گے کچھ لوگوں کو فوڈ کی کریونگز خاص موسم کے اندر کچھ ہوتی ہے، جیسے کہ سردیوں کے اندر انسان کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ کچھ میٹھا کھائے یا کچھ تلی ہوئی چیزیں کھائے یا اس طرح کا. تو اس کے بھی مونگ پھلی، نٹس ہو گئے، ڈرائی فروٹس جتنے ہوتے ہیں سارے وہ کھائے. اس کے پیچھے بھی سائنٹیفک ریزنز ہیں، جیسا کہ بارش کے موسم میں بھی لوگوں کا کچھ فوڈ کریونگز ہونے لگ جاتی ہیں، تو پکوڑے ہونے چاہیے. بالکل. وہ اس کا جو ہے وہ لنک یہ ہے کہ جب سردی ہوتی ہے ہمارا سیروٹونن کم ہوتا ہے، ہمارا موڈ لو ہوتا ہے، ہمارا دماغ ایز اے ڈیفینس میکانزم اس کو پورا کرنے کے لیے کچھ الٹرنیٹ جو میکانزمس ہیں اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کے نتیجے میں ہماری کریونگز جنم لیتی ہے، ہم کاربوہائیڈریٹس لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں کوئک جو ہے نا وہ گلوکوز ہمارے بلڈ کے اندر جاتی ہے اور ہمیں جو ہے وہ اس سے خوشی ملتی ہے، سیروٹونن پروڈیوس ہوتا ہے. یس. تو اسی طرح اگر ہم بارش کے موسم میں دیکھیں تو بارش کے موسم کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جس طرح مٹی جو ہوتی ہے اس کی خاص خوشبو آتی ہے. اگر جو ہے نا ہوا چل رہی ہے بارش کے بعد، مٹی سے آپ کو خاص طرح کی خوشبو آتی ہے، اس کو پیٹرک اور کہتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں انسان کے جسم کے اندر انڈورفنس پیدا ہوتے ہیں اور وہ ہمیں ایک سکون دیتے ہیں، اطمینان دیتے ہیں.
اسی طرح جو گرمیوں کا موسم ہوتا ہے اس کے اندر جو غصہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور جو انگزائٹی ہے اس کے فیچرز بھی آنے لگتے ہیں، لوگوں کے اندر چڑچڑاپن بڑھ جاتا ہے، بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ ایک ریسرچ مجھے یاد آ رہی ہے جو امریکہ کے اندر ہوئی تھی کہ کرائمز کو انہوں نے دیکھا تھا کہ موسم سے کیا تعلق ہے ان کا، تو انہوں نے دیکھا کہ گرمیوں کے موسم میں جو ہے نا وہ وائلنٹ کرائمز جو ہے نا ان کا ریٹ بڑھ جاتا ہے، لڑائی جھگڑے، بالکل، جس کے وائلنٹ کرائمز، لڑائی جھگڑے، چاقو کا استعمال، پسٹل کا استعمال، یا جس کے اندر زیادہ وائلنٹ طریقے سے لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، وہ ان چیزوں کا جو رجحان ہے وہ گرمیوں کے موسم میں بڑھ جاتا ہے بنسبت سردیوں کے مقابلے میں۔ سردیوں کے مقابلے میں کرائمز کا ریٹ بھی کم ہوتا ہے، اور جو کرائمز ہوتے بھی ہیں وہ اتنے لیتھل اور وائلنٹ طریقوں سے مین سے نہیں ہوتے جو کہ گرمیوں کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اب ہم نے یہ موسموں کا ذکر تو کر لیا اور دیکھ لیا کہ یہ کس طرح ان کی بایولوجیکل بیسس کیا ہے جس کی وجہ سے ہم متاثر ہو رہے ہوتے ہیں ان موسموں سے۔ اب ان کا علاج کیا ہے وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ابھی FTA نے بھی اپروو کر دیا ہے جو علاج ہے جو سیزن کی وجہ سے خاص طور پہ سردیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے اندر انہوں نے ریکمینڈ کی ہے لائٹ تھیراپی، فوٹو تھیراپی جسے کہتے ہیں۔ اس کے اندر ایک خاص طرح کا لیمپ ہوتا ہے جس کی روشنی جو ہے وہ سورج کی روشنی سے مماثلت رکھتی ہے، اور وہ روزانہ آپ کو 20 سے 30 منٹ اس کا ایکسپوئر کرایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کے جو کیمیکل امبیلنسز ہوئے ہوتے ہیں وہ بہتری کی طرف جاتے ہیں، جس سے کہتے ہیں کہ 10,000 لکس یونٹس ہونے چاہیے اس کے، جو 20 to 30 منٹس کے لیے آپ ضرور ایکسپوز کریں اپنے آپ کو۔ بالکل، یہ لائٹ تھراپی جو ہے یہ بہت ہی، اب FTA نے ریسنٹلی اس کو اپروو کیا، جو فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن اتھارٹی ہے امریکہ کی، جو کہ جو بھی طریقے علاج ہیں سب سے پہلے وہ جب بالکل مطلب اپنی ایویڈنس پہ پورا اترتے ہیں اس کے بعد وہ اپروو کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت اچھی ایک ہوپ ہے لوگوں کے لیے جن کو خاص طور پہ ڈپریشن کے ونٹر کے اندر سیزنل افیکٹو ڈس آرڈر ہو جاتی ہے اور وہ ڈپریشن کے اندر چلے جاتے ہیں، تو اس طریقہ علاج سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بالکل، اسی طرح باقی ہماری لائف سٹائل موڈیفیکیشنز ہو سکتی ہیں جو کہ ہم کریں تو ہم سیزن سے جو ہے نا جو ہمارے موڈ پہ چینجز آتے ہیں ان سے ہم افیکٹولی مینیج کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم اپنی لائف سٹائل کے اندر اگر ہم اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، ہم اپنی ڈائٹ کے اندر وٹامن ڈی، اومیگا 3 فیٹی ایسڈز، اس طرح کے جو سپلیمنٹس ہیں ان سے رچ فوڈس استعمال کریں، جیسے کہ مچھلی کا استعمال، گوشت، انڈے، اس طرح کی چیزیں اگر ہم استعمال کریں گے، نٹس وغیرہ کا استعمال کریں گے تو یہ ہمیں یہ سپلیمنٹس دیں گے اور ہمارا موڈ بہتر رہے گا۔ اس کے علاوہ واک ایکسرسائز وہ بھی انٹروڈیوس کر سکتے ہیں، کیونکہ ان سے بھی وہ کیمیکلز جو انڈورفنس ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں جو ہمارے موڈ کو بہتر بناتے ہیں۔ بالکل، واک ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنی ایک روٹین سیٹ کر لیں کہ ہم نے ایک خاص اپنی، چاہے جو بھی موسم ہو، ہم نے ایک خاص اپنی ایک روٹین بنائی ہوئی ہے، ایک اسکیجول بنایا ہوا ہے، اس کو اگر ہم فالو کریں تو جو موسم ہے اگر وہ چینج بھی ہو رہا ہے تو اس سے ہمارے موڈ کے اندر اگر کچھ تبدیلیاں آ بھی رہی ہیں تو ہم ان سے اتنا متاثر نہیں ہوں گے جتنا اگر ہم نے کوئی اسکیجول مینیجبل ہو وہ ساری۔ بالکل، تو بات یہ ہے کہ جو موسم ہے اس کے نتیجے میں تبدیلیاں تو آتی ہیں، اگر موسم سرد ہو رہا ہے اور تو موڈ کے اوپر تبدیلی آ رہی ہے، گرم ہو رہا ہے تو اس سے موڈ کے اوپر تبدیلی آ رہی ہے، تو یہ ایک نیچرل سی چیز ہے، ہمیں اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آخری موسم رہ گیا آٹم کا، کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ اٹ از دا سیزن آف نوسٹیلجیا، جس میں پرانی یادیں واپس آتی ہیں، تو مے بی وہی بیسس بنتی ہیں کہ جو ٹرانزیشن ہوتا ہے ایک پیریڈ کا آٹم سے ونٹر کا، تو پرانی یادوں سے ریلیٹڈ بھی ڈپریشن آگے کنٹینیو کرتا ہے۔ بالکل، تو ہمیں یہ ریکگنائز کرنا ہے کہ کب یہ علامتیں جو ہیں، کب یہ تبدیلیاں جو ہماری زندگی کو اس حد تک متاثر کر رہی ہیں کہ ہم اپنے جو فیملی لائف ہے، جو ہماری پرسنل لائف ہے، جو ہماری ورک لائف ہے، جو ہماری سوشل لائف ہے، وہ سب متاثر ہو رہی ہیں، تو اور ہمیں ہیلپ سیک کرنی ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم نفسیاتی طور پہ کسی بھی طرح متاثر ہو رہے ہیں تو یہ اس بات کی وہ علامت نہیں ہے کہ ہم کوئی کمزور انسان ہے یا ہمارا کوئی کردار میں خرابی ہے یا ہم جو ہے نا اچھے مسلمان نہیں ہیں یا اس طرح کی سوچوں
کو بالائے طاق رکھنا ہے اور یہی سمجھنا ہے کہ یہ ایک بیماری ہے. اور جس طرح باقی بیماریاں ہوتی ہیں، جس طرح شوگر ہے، جس طرح بلڈ پریشر ہے، جس طرح بخار ہوتا ہے کسی کو، جس طرح کسی کو کوئی خدا نخواستہ دل کا مسئلہ ہو جاتا ہے یا گردوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اسی طرح ذہن کو بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. اور اس کا علاج جو ہے نا وہ پراپر جو ٹرینڈ پروفیشنلز ہوتے ہیں، ہمیں ان کے پاس جانا ہے اور ان سے ہیلپ لینی، اور اس ہیلپ لینے میں ہمیں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی. بالکل. تو آج کی ڈسکشن ہم ادھر ہی ریپ اپ کرتے ہیں. امید ہے کہ آڈینس نے اس سے ضرور جانا ہوگا کہ جو موڈ ہے وہ صرف سیزن چینج سے بھی افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور ہم نے اپنے موڈ کو جو اسٹیبلائز کرنا ہے، اس کو مینیج کرنا ہے، اس کے لیے ایک ہیلدی روٹین، چاہے ونٹر کا سیزن ہے، چاہے سمر کا سیزن ہے، اسپرنگ ہے، آٹم ہے، ہماری جو روٹین ہے اٹ شوڈ ہیلپ اس مینٹین آر موڈ ایز ویل. اس میں جو بھی چینجز آتے ہیں ان کو پہچانیں، آئیڈینٹیفائی کریں. اگر انٹینسٹی اور جو اس کی کوانٹٹی ہے، کوالٹی ہے، وہ زیادہ موڈ ڈسٹرب ہو رہا ہے تو کسی پروفیشنل سے بھی اپنا ریویو کروائیں تاکہ آپ کو ہیلپ ہو سکے، اور ٹائملی انٹرونشن سے جو زیادہ افیکٹ ہے آپ کی لائف پہ وہ نہ آئے. تو آج کے لیے اتنا ہی. دوبارہ ملاقات ہوگی کل کے دن، اینڈ ابھی کے لیے اللہ حافظ.